بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دو ایشوز ہیں ہمارے ایریا سے کنسرنڈ ہیں، پرٹیکولرلی ساؤتھ پنجاب کی پی ٹی آئی بہت زیادہ پری الیکشنز بات کرتی تھی، صوبے کی بھی بات کرتی تھی، صوبے کے رائٹس کی بھی بات کرتی تھی اور صوبے کی سہولیات کی بھی بات کرتی تھی. لیکن آج دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ منسٹر کنسرن جو ہیں اور جنہوں نے پارٹیز بدلی، وہ جو ساؤتھ پنجاب سے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ساؤتھ پنجاب کے لیے. مثلاً 320 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا بجلی اور کول کا، مظفر گڑھ کا اور رحیم یار خان کا، وہ کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اور پی ایس ٹی پی میں جو میجر پروجیکٹس تھے پچھلی گورنمنٹ کے پی ایم ایل این کے، وہ بھی جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کر دیے گئے. تو اس میں جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا منسٹر کنسرن کہ کیا جو ساؤتھ پنجاب کے صرف نعرے تھے وہ نعرے تھے یا سلوگن بھی تھے؟ آپ کوشچن لے کے آئے، کوئی کوشچن لے کے آئے تاکہ پراپرلی نہیں، میں نے ایگزیکٹلی یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو پروجیکٹس کٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، یہ ساؤتھ پنجاب کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، کیا اس پہ وضاحت دیں گے؟ شکریہ. مراد سعید صاحب پلیز. اس کے بعد میڈم آپ کو اس کے بعد جی رحیم جی اسپیکر صاحب، یہ میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے یا جو رسپانس دینا تھا شیر اکبر خان جی پوائنٹ آف آرڈر ہے میرا یا ان کا رسپانس دینا ہے؟ جی اس کا رسپانس ہے. شیر اکبر خان صاحب جو سعودیہ کے. شیر اکبر خان صاحب نے جو ایشو اٹھایا سر، یہ بالکل تبوک کے علاوہ بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو تنخواہیں وہاں پہ نہیں ملی، اور اس ایشو کے حوالے سے جو اقدامات ابھی تک ہوئے، خود میری یہ ڈاکٹر حیدر صاحب کے حلقے کی بھی وہاں پہ کافی لوگ ہیں، انہوں نے بھی نوٹس میں یہ چیز دے کے آئے تھے. تو 2-3 سٹیپس ابھی تک اٹھائے گئے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز جو وہاں پہ ہیں، تاکہ عوام کے مسائل کی بروقت حل کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں، اس کی تعداد میں اضافے کی تجویز آئی ہے اور کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہے ان کی آسانیوں کے لیے میں ہاؤس کو بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ہر حلقے سے تقریباً پاکستانی باہر ہے. تو ہم نے کال سرزمین ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس میں پوری دنیا سے اوورسیز منسٹری کے اندر 24/7 وہ سہولت اویلیبل ہے. کسی بھی پاکستانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی بروقت حل کے لیے اس کا بھی ایک انتظام کیا گیا ہے. تیسری چیز یہ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے خود جو سعودی عرب خصوصاً اور اوورسیز پاکستانی اس کے جو ایشو ہے، اس میں سعودی عرب کے حوالے سے 2-3 جو اقدامات ابھی جس کے اوپر کام ہو رہے ہیں. ایک، پاکستانی جن کی اقامے رینیو نہیں ہوتے ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے کہ کس طرح ہم اس ایشو کو مکمل طور پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. اس میں چند یہاں پہ جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھیجا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی کی سیلری دی جائے گی، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی، اور جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں کوئی کمپنی، ایک کمپنی جو تھی، جو شیر اکبر خان صاحب نے جس کی نشاندہی کی تھی، ایک کمپنی وہاں پہ تھی جو کہ ڈیفالٹ کر گئی، جو کہ لاسٹ میں چلی گئی، وہ کمپنی بند ہو گئی، لیکن پاکستانی جو تھے ان کو 1 سال کی سیلری نہیں ملی تھی. تو اس ایشو کو بھی ہم نے اٹھا لیا ہے. انشاءاللہ اس کا ایک مستقل حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اوورسیز منسٹری اس میں کوشش کر رہی ہے. میں نے خود اسپیکر صاحب اس کو، جب میں اپوزیشن بیچز میں بھی تھا، اس کے لیے خود واٹس ایپ نمبر تک اور 24/7 تک ہم نے لوگوں کو بٹھائے ہوئے ہیں. خود اوورسیز کے ساتھ ہم خود بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ اس کے حل، جو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز کی تعداد زیادہ کی ہے، اس کا آپ کو ملے گا. اسپیکر صاحب، اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی بات ہوئی تو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے پہلی دفعہ وعدے نہیں ہے جی، عملی طور پہ آپ کو دیکھا گیا کہ جس ساؤتھ پنجاب کو مکمل طور پہ اگنور کیا گیا تھا، بہاولپور میں پوری کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ان کی سنوائی ہوتی ہے، ان کے مسائل کی حل کی کوشش ہوتی ہے، سب وہاں پہ بیٹھ کے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو بنیادی حقوق تھے ان کو کیوں نہیں ملے. جو چائلڈ لیبر کی تعداد پوری پنجاب میں سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں تھی، اس کو کیوں حل نہیں کیا. جو صحت کی سہولیات کا فقدان تھا، اس کو انہوں نے حل کیوں نہیں کیا. تو جناب اسپیکر، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ایک اور جو بار بار ایشو اٹھایا گیا، مجھے تو ایک خوشی ہے اسپیکر صاحب کہ نون لیگ خود پیپلز پارٹی کی اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہے، اور گھسیٹنے سے جو گلے ملنے تک کا سفر تھا، اس پہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں.